آقا نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا تھا عبداللہ ابن ام مکتوم کو. سرکار تو ادھر باتیں کر رہے تھے, وہ آئے اونچی اونچی آواز میں بول رہے ہیں. سرکار نے ایسے دیکھا, چہرے پاک پر ترش روئی آئی اور ایسے نگاہیں پھیر لی. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منافق امام مسجد کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے مسلسل 3 دن فجر کی نماز میں عبس و تولی کی تلاوت کی تھی. عظمت میں یہ سورت ویسی ہے جیسی سورہ یاسین ہے یا سورہ رحمان ہے, مگر اس بدبخت کی نیت کو بھانپ کر سرکار فاروق اعظم نے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سورت میں شاید اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے, تو اپنے اندر کی خباثت کو نکالنے کے لیے آپ پہلے دن گئے اس کی مسجد کے باہر یہی سورت تلاوت کر رہا ہے جماعت کرواتے ہوئے, دوسرے دن گئے یہی سورت پڑھ رہا ہے, تیسرے دن خالی ہاتھ نہیں گئے, تلوار لے کر گئے. باہر نکلا, وار کر کے گردن اڑا کے رکھ دی. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا اسے کوئی اور سورت ملی نہیں قرآن میں سے. یہ بدبخت بدنیتی کی نیت سے یہ سورت تلاوت کرتا تھا, آپ نے اڑا دیا. زبان سے سرکار نے کچھ نہیں فرمایا. آقا کا لہجہ بدلا تھا. یہ لفظ بولیے حضور کا. بعض دفعہ لہجے لفظوں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی میں کوئی غلط گل کی تھی. میں نے کہا نہیں, بات آپ نے ٹھیک کی ہے, لیکن جس لہجے میں آپ نے بات ٹھیک کی ہے نا, اس آپ کے گھٹیا لہجے نے ٹھیک بات کی تاثیر کو بھی برباد کر کے رکھ دیا. غور ہے یا نہیں ہے؟ بات آپ کی بھائی سچی تھی, مگر وہ سچی بات جس قدر پست لہجے میں آپ نے کی ہے نا, آپ نے تو لوگوں کے دلوں پر چھریاں چلا دی ہیں. سچی بات کی بھی تاثیر آپ نے برباد کر کے رکھ دی ہے. لہجوں کی تاثیر کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. 2 سال کا بچہ ہو نا, دودھ پیتا ہو اماں کی گودی میں, آپ ہنستا مسکراتا خوبصورت چہرہ لے کر اس بچے کے پاس جائیں. وہ بچہ جو لفظوں سے واقف نہیں ہے, الف با پاتا اس کو نہیں آتی, آپ نا ایسے مسکراتا چہرہ لے کر نا اس بچے کے سامنے جا کر ایسے کھڑے ہو جائیں, پیار سے اس کے رخسار پر ایسے ہاتھ لگائیں. وہ بچہ جو لفظوں سے واقف نہیں ہے وہ آپ کے لہجے کو سمجھ کر مسکرانے لگ جائے گا. سبحان اللہ. اچھا, اور اس کے برعکس کریں, اسی طرح جلال کے ساتھ سرخ و سفید چہرہ لے کر آپ بچے کے سامنے جائیں اور آنکھیں پھاڑ کر, چاہے آپ زبان سے اسے پیارا بیٹا کہتے نہیں, لیکن آپ کے لہجے میں سختی ہو, چہرے پر جلال ہو, غصہ ہو, اور جا کر بچے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, وہ بچہ جو آپ کے پیارے بیٹے کو تو نہیں سمجھے گا, لہجے کی کڑواہٹ کو سمجھ کر رونے ضرور لگ جائے گا. پرندے اپنے پنجوں کی وجہ سے پھنستے ہیں اور انسان اپنے لفظوں اور لہجوں کی وجہ سے پھنستا ہے. سرکار فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے, 2 باتیں میں نے آپ کو بس سنانی ہے. سچ پوچھیں تو میری حاضری تو پیچھے ماڈل ٹاؤن ہو گئی ہے, اور جو وہاں تھے ان کی بھی ہو گئی ہے, لیکن اب چونکہ ڈیوٹی ہے, ممبر پر آ گیا ہوں تو پھر کچھ تو سناؤں گا نا آپ کو. دیکھیں, سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک جگہ ایسی ہے کہ باہر سے کھڑے ہو کر دیکھو تو اندر کا حسن نظر آتا ہے. سبحان اللہ. بولنا اپنے زور سے, آہستہ تو بولنا ہی نہیں نا. اور اندر کھڑے ہو کر دیکھو نا تو اس کا حسن نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یوں سمجھے کہ جنت کا شیش محل ہے, اور جنت کی جو نعمتیں ہیں نا, اللہ فرماتا ہے کسی گمان میں, کسی خیال میں, کسی تصور میں آ ہی نہیں سکتی. ہرکل نے ایک دفعہ خط لکھ کر حضور سے پوچھا تھا, ہرکل, اس نے کہا تھا جی آپ کا قرآن کہتا ہے کہ ساری کائنات 7 آسمانوں اور زمین کے برابر اس جنت کی وسعت ہے, تو اگر ساری کائنات کے برابر جنت کی وسعت ہے تو پھر جہنم کہاں پر گئی؟ یہ اس نے سوال کیا. اگر اتنی بڑی پوری کائنات کے وسعت کے برابر جنت ہے تو پھر جہنم کہاں پر ہے؟ اس نے سرکار سے پوچھا, خط لکھ کر. ایلچی خط لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا, سرکار فاروق اعظم پاس بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے سے خط پڑھا اور مسکرا کر خط لپیٹ کر جناب عمر کے حوالے کر دیا, اور ایلچی سے مخاطب ہو کر فرمایا اپنے بادشاہ سے جا کر کہنا جو پوچھتا ہے کہ اگر ساری زمین کے برابر جنت ہی جنت ہے تو پھر جہنم کہاں پر ہے؟ فرمایا جا کر کہنا کہ کائنات کے رسول کہتے تھے یہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ بہت شکریہ, رات کے اس ٹائم بھی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو.
اور جب رات آتی ہے تو پھر دن کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جو رب دن کو لا کر رات کو چھپانے پر قادر ہے وہ جنت کو ساری کائنات کے برابر وسعت دے کر جہنم کو وجود دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ تو کچھ سرکار بتا رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کچھ گھر ایسے ہوں گے باہر سے دیکھو تو اندر کا حسن نظر آتا ہے، اندر سے دیکھو گے تو باہر کا حسن نظر آئے گا۔ تو صحابہ کا شوق بڑا، تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہ گھر ملے گا کس کو؟ سرکار نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کو کھانا کھلائے گا اور لہجہ نرم رکھتا ہوگا۔ لوگوں کو کھانا کھلانے والا اور لہجے کو، زور سے بولو میرے بھائیو، نرم رکھا۔ مولانا روم کی ایک حکایت سنیں اور پھر مجھے اجازت دیں۔ مثنوی شریف میں نا، مثنوی شریف